أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربنا وسعديك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا. جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا. تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا. گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی ہوا مہوے نوا سنجی. گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی ہوا مہوے نوا سنجی. اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا. اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا. مہک اٹھے ہیں میرے بوستانے دل کے گل بوٹے. مہک اٹھے ہیں میرے بوستانے دل کے گل بوٹے. میرے سرکار آنے کی عنایت ہو تو کیا کہنا. میرے سرکار آنے کی عنایت ہو تو کیا کہنا.
وہی دل ہاں وہی یعنی اسیر کاکل مشکیں، وہی دل ہاں وہی یعنی اسیر کاکل مشکیں، میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا، میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا، نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا، نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا، مجھے سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا، مجھے سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا، اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى ان تصلي عليه۔ ایک بار اور حدیث صلوات پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور حضرت بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ کسی صاحب کی گاڑی نمبر VGW502M غلط جگہ کھڑی ہے، مہربانی کر کے کنارے کھڑا کر دیں تاکہ اپنی گاڑی دوسرا آدمی نکال سکے۔ VGW502M اگر کسی صاحب کی ہے تو گاڑی جلدی کنارے کر دیں۔ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ کی تلاوت سے اپنے کو مشرف کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ پوری سورہ مبارکہ کے ہر آیت سے متعلق اپنے تفصیلی خیالات کا اظہار کروں، مگر حصول برکت کے لیے میں نے پوری سورہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ چلتے چلتے اور کسی تفصیل و تشریح کی طرف جانے سے پہلے میں خاص بات کی طرف آپ کی توجہ لے جاؤں کہ کیا ہی پیارا انداز بیان ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 دعویٰ ہے، 3 دلیل ہے اور 3 نصیحت۔ دو قسمیں، 3 دعویٰ، 3 دلیل اور ہر دعوی و دلیل کے مناسب ایک نصیحت۔ یہ سورہ مبارکہ کا نزول کیوں ہوا اس کی طرف بھی چند لفظوں میں پہلے عرض کر دوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا کافروں نے، ان محمدن اودعہ ربہ وقلہ، محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، ناراض ہو گیا۔ اس کے جواب میں سرکار رسالت کو زحمت کلام نہیں دیا گیا،
بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی. قسم ہے چاشت کی اور قسم ہے رات کی جب گھیرا ڈالے. ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تجھے نہیں چھوڑا نہ ناراض ہوا. یہ ہے ایک دعویٰ. پہلے جو دعویٰ اور دلیل والی بات میں عرض کر دوں. پہلا دعویٰ کیا؟ ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے چھوڑا نہیں، ناراض نہیں ہوا. دلیل اس کے الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا نہیں پایا تجھے در یتیم تو ٹھکانہ دیا. اور رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب تجھے اپنی بارگاہ ناز میں ٹھکانہ کیوں دیا؟ یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا، کیوں دیا؟ اس سے کچھ سکھانا ہے کہ اے محبوب، ہم نے جو تجھے اپنی بارگاہ میں ٹھکانہ دیا ہے تاکہ تو بھی دوسرے یتیموں کو اپنی بارگاہ میں ٹھکانہ دے. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب اسی کے مناسب ایک نصیحت ہو گئی. دعویٰ کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، تمہیں رب نے نہیں چھوڑا. دلیل کیا ہے؟ لم یجدک یتیما فآویٰ. اور جب یہ دعویٰ و دلیل مرتب تو اے محبوب وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اے محبوب اپنے آستانے کو بھی یتیموں کا ٹھکانہ بنا لو. یتیموں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کا سوال ہی کیا؟ دعویٰ اور دلیل اور نصیحت. دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب ہم نے تیرے آنے والی گھڑی جو ہے وہ پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، یہ تیری آخرت دنیا سے بہتر ہے. یہ تو ہوا دعویٰ. اور دلیل کیا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے تجھے اپنی محبت میں متوالا پایا، ہم نے تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی راہ دے دی. تو آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوئی. دعویٰ بھی اور دلیل بھی. تم جب ہماری بارگاہ میں بڑھے تو ہم نے مایوس نہیں کیا. تم جب ہماری راہ محبت میں چلے تو ہم نے راستے کو کشادہ کر دیا. تو جب یہ ایسی بات ہے تو اے محبوب اما السائل فلا تنہر، تو جب تیری بارگاہ میں کوئی آئے تو تم اسے محروم نہ کرو. واما السائل فلا تنہر، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ذرا غور تو کرو اے محبوب، جب سائل تمہارے یہاں آئے تو جھڑکو نہیں، اسے مایوس نہ کرو، اسے محروم نہ کرو. سنو جی، یہ کیوں نہیں کہا گیا اے رسول جب تمہارے یہاں کوئی مانگنے آئے تو راستہ دکھا دینا، جاؤ کعبہ میں مانگو، جاؤ حرم میں مانگو، جاؤ صفا و مروہ میں مانگو، جاؤ ادھر مانگو، جاؤ ادھر مانگو. ارے غیر خدا سے کیوں مانگ رہے ہو؟ خدا سے مانگو. غیر خدا کے ہاں کیوں آئے ہو سائل بن کر؟ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. غور کرو، محبوب سے یہ نہیں کہا گیا کہ محبوب جب مانگنے والا آئے تو فوراً میرا در دکھا دینا، میری مسجد کا دروازہ بتا دینا، حرم کی چوکھٹ کا پتہ دے دینا، ایک کعبہ کے چوکھٹ دہلیز کا پتہ دے دینا. اے محبوب آنے والا آئے تو مایوس نہ پلٹانا،
مایوس نہ پلٹانا، نہ جانے کیسے آنے والے آئیں گے۔ رب کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے اے محبوب مایوس نہ پلٹانا۔ سنو جی، رسول کو حکم مل گیا ہے، رسول کو حکم مل گیا ہے کہ سائلوں کو نہ جھڑکے۔ تو اے مانگنے والوں، اے سوال کرنے والوں، میں تمہیں سوال کا در بتا رہا ہوں۔ دنیا میں کہیں جاؤ گے جھڑکے جاؤ گے، دنیا میں کہیں جاؤ گے محروم رہو گے، دنیا میں کہیں جاؤ گے مایوس رہو گے۔ میں تمہیں وہ در بتاتا ہوں جسے حکم مل چکا ہے کہ وہ مایوس نہ کرے۔ میں وہ در بتاتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ ٹھوکریں کھاتے رہو گے، دنیا کے کتوں کے سامنے جاؤ گے، دنیا کی سلطنتوں کے سامنے جاؤ گے، دنیا کے ادھر ادھر جاؤ گے، تمہیں جھڑکا جائے گا، تمہیں محروم کر دیا جائے گا، تمہیں مایوس کر دیا جائے گا۔ کیوں نہ اس در پر جاؤ جسے حکم مل گیا ہے کہ محروم نہ کرنا؟ کیوں نہ اس در پہ جاؤ جسے حکم مل گیا ہے کہ مایوس نہ کرنا؟ کیوں یہی ایک در مصطفیٰ ہے جہاں سے جھڑ کے نہیں جاؤ گے، یہی ایک در مصطفیٰ ہے جہاں سے مایوس پلٹائے نہیں جاؤ گے، یہی ایک در مصطفیٰ۔ اور ایک بات اور ہے دوستو، ایسی بات بھی ہے، ہمارے پاس تم آؤ کسی چیز کے مانگنے کے لیے، ہمارے پاس آؤ، ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں، دیکھا ہے تو دے دیا ہم نے، اور اگر نہیں ہے وہ اختیار نہیں ہے، وہ اختیار نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ادباً بھی کہیں گے کہ بابا معاف کرو، معافی مانگ لی ہم نے۔ تو بات مجبوری ہے، یعنی ہم دینا بھی چاہیں، ہمارے اندر جذبہ رحم ہے، ہمارے اندر جذبہ مہربانی ہے، مگر ہے ہی نہیں تو دیں گے کیا؟ ہے ہی نہیں دیں گے۔ یہ اے مانگنے والوں، تو ہم کہیں گے اے مانگنے والوں مانگو ضرور، مگر وہ مانگو جو ہمارے پاس، وہ مانگو جو ہمارے پاس ہے۔ ذرا غور کرو، اگر تم ایسی چیز کسی سے مانگو گے، وہ کتنا ہی مہربان کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی رحیم و کریم کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی اچھا انسان کیوں نہ ہو، مگر کوئی ایسی چیز اگر مانگو گے کہ اس کے پاس ہو نہیں، تو کیا مہربانی کرے گا؟ وہ کیا دے گا؟ وہ کیسے رحم و کرم کا مظاہرہ کرے گا؟ معلوم ہوا دوستو، سائل بھی مختلف قسم کے ہیں، ان کی ضرورتیں بھی مختلف ہیں۔ پیاسے کو پانی چاہیے، بھوکے کو کھانا چاہیے، ننگے کو کپڑا چاہیے، پریشان کی پریشانی دور ہونا چاہیے۔ مختلف حالات ہیں، مختلف بات ہے۔ میرے رسول سے یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں سائل آئے تو مایوس کر دینا، فلاں آئے تو مایوس نہ کرنا۔ ہر طرح کا سائل آئے گا، ہر طرح سے آئے گا، بھوکا آئے گا، پیاسا آئے گا، ننگا آئے گا، پریشان آئے گا، نہ جانے کیسے کیسے سائل آئیں گے۔ اے محبوب مایوس نہ کرنا۔ سوال یہ محبوب تمہارے پاس کیا ہے؟ اگر محبوب نے کہا کہ الہ العالمین ہم دیں گے کیا، تو رب کہتا ہے تم ہی تو ہمارے دروازے رحمت الہی ہو، دروازے رحمت الہی ہو، میں دیتا جاؤں گا، تم لٹاتے جانا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد۔ مطلب یہ ہوا، رب نے اشارہ کر دیا کہ اے محبوب جب کسی سائل کو میں تیرے در تک لاؤں گا تو جو سوال ہے اس کو پہلے ہی موجود کر دوں گا، وہ پہلے ہی موجود ہوگا۔ ہدایت چاہتا ہے تو ہدایت لے لے، نجات چاہتا ہے تو نجات لے لے، مغفرت چاہتا ہے تو مغفرت لے لے۔ یہاں تک کہ میدان قیامت میں تو ہم نے دیکھا سائلوں کا ایک گروہ ہے جو کبھی اس نبی کے پاس، کبھی اس نبی کے پاس، کبھی اس نبی کے پاس۔ نہایت رحیم و کریم یہ گروہ ہے، نہایت ہی عمدہ یہ گروہ ہے، اور واقعی اگر شفاعت کبریٰ کا حق ہوتا تو وہ مایوس نہ پلٹاتے، وہ مایوس نہ پلٹاتے، مگر معاملہ تو کچھ ایسا ہی ہے۔ مایوس اگر تم نہیں پلٹو گے تو صرف رسول عربی کے در سے نہیں پلٹو گے۔ یہی ہے، ہر سب امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، ایک ہوگا جو امتی امتی کہہ رہا ہوگا۔ مطلب یہ ہے محبوب، نہ یہاں پلٹانا، نہ قبر میں مایوس کرنا، نہ حشر میں مایوس کرنا، نہ یہاں مایوس کرنا، نہ قبر میں مایوس کرنا، نہ حشر میں مایوس کرنا۔ اے مانگنے والوں، مانگو تو ایسے سے مانگو جو ٹھکرانا جانتا ہی نہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ اے محبوب نہ جھلکو، یہ نصیحت ہو گئی۔
صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. نصیحت بھی ہو گئی. ذرا سا غور تو کرو. مگر ایک بات اس کے بعد ایک دعویٰ اور کیا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. دعویٰ ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. دلیل وَوَجَدَكَ عَيْلًا فَأَغْنَىٰ. تمہیں تمہارے رب نے جب عائل پایا اپنا محتاج پایا تو غنی کر دیا. تو یہ غنی کرنا نہیں بس جب یہاں غنی کر دیا تو کیا وہاں غنی نہ فرمائے گا؟ دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی. تو اے محبوب جب غنی کر دیا تو نصیحت سن لو. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جتنی نعمتیں ہیں اسے بیان کرو تاکہ سائلوں کا میلہ لگا رہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. دیکھا آپ نے. مگر دوستو میں تمہیں سناؤں, شاید پھٹی پھٹی آنکھوں سے تم سنو, تمہیں بڑی حیرت ہوگی, تمہیں بڑا تعجب ہوگا. پوری سورہ مبارکہ غور پر دیکھ. ایک سرسری انداز سے میں نے سنایا. کیا اس میں رسول کے وقار کو بلند کیا جا رہا ہے یا رسول کے وقار کو گھٹایا جا رہا ہے؟ سورہ مبارکہ کے اندر رسول کے وقار کو بلند کیا جا رہا ہے یا رسول کے وقار کو گھٹایا جا رہا ہے؟ تم ذرا سا انصاف سے بتاؤ. مگر سنو جی, یہی قرآن ہے اور اسی قرآن کا ترجمہ کرنے والے اگر تمہارے پاس یہ ترجمہ کریں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اے رسول ہم نے پایا آپ کو شریعت سے بے خبر تو ہدایت کر دی. ہم نے پایا آپ کو بھٹکا ہوا, ہم نے پایا آپ کو گمراہ. ہم سوچنے لگے اے اللہ کے رسول جب آپ ہی شریعت سے بے خبر ہوں گے تو ان بے خبروں کا کیا حال ہوگا؟ جب وہی بھٹکے ہوئے ہوں گے تو ان بھٹکے ہوئے کو راستے پر کون لگائے گا؟ اسی سے میں بڑے اطمینان سے کہا کرتا ہوں, اکثر و بیشتر عرض کیا کرتا ہوں, علماء کرام کا یہ مقدس اجتماع ہے اور اس میں بھی میں بڑے ایقان و اطمینان کی منزل سے کہتا ہوں, سنو جی, قرآن کا ترجمہ کرنا آسان نہیں. تم عربی کی موٹی موٹی لغتیں یاد کر لو, لسان العرب اور قاموس کے حافظ ہو جاؤ. تم عربی کی موٹی موٹی لغتیں یاد کرو, تم عرب کے دواوین کے حافظ ہو جاؤ, تم عربی کے بہت بڑے عالم ہو جاؤ, دنیا کی ہر زبان کا تم ترجمہ کر سکتے ہو, مگر قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے. قرآن ایک ایسی کتاب نہیں ہے جس کا سمجھنا آسان ہو. قرآن جس قوم میں نازل ہوا تھا وہ عرب تھے. صدیق اکبر کون تھے؟ فاروق اعظم کون تھے؟ عثمان غنی کون تھے؟ صہیب بتاؤ. بلال حبشی بارگاہ رسالت میں رہنے والے, کیا ان کو عربی نہیں معلوم تھی؟ کیا صہیب رومی کو عربی نہیں معلوم تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کون تھے؟ علی مرتضیٰ کون تھے؟ بولو. یہ عرب کے تھے, مگر سنو, پہلے قرآن آیا کہ پہلے رسول آئے؟ پہلے قرآن آیا. کتنی آسان بات تھی کہ قرآن بھیج دیا جاتا, رسول کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگ عربی سمجھ کے سمجھ لیتے. مگر کیا بات ہے, ہم دیکھتے یہ ہے کہ قرآن بھیجا نہیں جا رہا. کہا اے سمجھانے والے پہلے تو جا, پہلے سمجھانے والا تو جا, کہیں یہ نہ سمجھ قرآن کو کھلونا نہ بنا لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. اور ایک بات دیکھو, سمجھانے والا بھی آ گیا, سمجھانے والا بھی موجود ہے, مگر کیا قرآن ایک ساتھ آیا؟ نہیں. معلوم یہ ہوا کہ ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ایک بارگی سب سمجھا دیا جائے. ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ایک بارگی. تو اب دیکھو تھوڑی تھوڑی آیت آ رہی ہے, سمجھانے والا سمجھا رہا ہے اور عمل کر کے دکھا رہا ہے. سمجھنے والوں کے دل و دماغ پر بات جمتی چلی جا رہی ہے. یہیں سے ہم سمجھ گئے. سنو جی,
قرآن کو سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے صدیق اکبر محتاج ہے رسول عربی کے، قرآن کو سمجھنے کے لیے فاروق اعظم محتاج ہے رسول عربی کے، قرآن کو سمجھنے کے لیے عثمان غنی محتاج ہے رسول عربی کے، قرآن کو سمجھنے کے لیے علی مرتضی محتاج ہے رسول عربی کے۔ جب وہ عرب محتاج تھے تو جہلائے عجم کا کیوں نہیں محتاج؟ وہ فصحائے عرب محتاج تھے تو ان جہلائے عجم کو میں کیا کہوں؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اے قرآن کا ترجمہ کرنے والوں، اے قرآن کے ترجموں کو سمجھنے والوں، قرآن کا ترجمہ اگر تمہیں کرنا ہے تو دیکھو، صرف عربی سیکھ کر تم ترجمہ نہیں کر سکتے، صرف مصر کے کوچوں بازار کی سیر کر کے تم قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے، صرف ملک عرب کی خاک چھان کر کے تم قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کا ترجمہ کرنا ہے تو عربی بھی سیکھو اور مقام مصطفیٰ کو بھی سمجھو، مقام مصطفیٰ کو بھی سمجھو، اپنا سمجھنے کا حساب اپنی عقل سے نہ سمجھو، رسول کے بتائے ہوئے سے سمجھو، رسول نے جس انداز سے بتایا ہے ویسے سمجھو۔ دیکھو، اب اسی لیے ذرا قرآن کا ترجمہ بھی دیکھنے سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا یہ کس کا ترجمہ ہے، دیکھنا پڑے گا کس کا ترجمہ ہے، اور یہ کون، کیا یہ دامن رسول کو تھام کر کے ترجمہ کر رہا ہے یا چھوڑ کے کر رہا؟ بتاؤ، اگر آریہ قرآن کا ترجمہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ بولو، قادیانی جب قرآن کا ترجمہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ سمجھاؤ، رافضی جب قرآن کا ترجمہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ بتاؤ، عیسائی اگر قرآن کا ترجمہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ سمجھاؤ، یہودی اگر قرآن کا ترجمہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا وہ ترجمہ نہیں کریں گے، اپنے جذبات کا ترجمہ کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ دوستو، ہاں، چاہنے والے نے ترجمہ کیا، چاہنے والے، ایک بڑا پیارا ترجمہ میرے سامنے آیا، میں اس کو عرض کر دوں۔ علم یجید کا یتیمن فآویٰ، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی عظیم المرتبت شخصیت اور اس کی عظمت، اس کی منزلت سے کسی کو انکار نہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث وہ کہتے ہیں، سنو، علم یجید کا یتیمن فآویٰ، یعنی یہ آیت کریمہ اصل میں یہ ہے، علم یجید کا فآویٰ یتیمن ووجدک فہدی ضالا ووجدک فاغنی عیلا۔ یہ تو رعایت سزا کی وجہ سے مفعول کو مقدم کر دیا۔ ترجمہ میں عرض کروں، مطلب سمجھ میں، علم یجید کا، اے محبوب، کیا ہم نے نہیں تجھے پایا تو تیرے ذریعہ یتیموں کو ٹھکانہ دے دیا، اور اے محبوب، پایا ہم نے تجھے تو تیرے ذریعہ گمراہوں کو ہدایت دے دی، اور اے محبوب، پایا ہم نے تجھے تو تیرے ذریعہ محتاجوں کو غنی کر دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور ایک چاہنے والے نے ترجمہ وہ کیا جس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں، ووجدک ضالا فہدی، ہم نے پایا تجھے خود رفتہ، اپنی محبت میں مت والا، اپنی تلاش میں مت والا، تو راستہ دیا۔ اور ایک چیز، ایک ترجمہ اور عرض کرتا ہوں میں آپ کو، ووجدک عائلا فاغنی، اور ہم نے تجھے پایا عیال والا، عیال والا۔ رسول بہت عیال والے تھے، رسول کی عیال بہت بڑی، آپ نے کہاں بہت بڑی؟ حضرات حسنینی تو ہے نا، اہل بیت کے گھر میں شمار کرو کتنے ملیں گے؟ حضرت فاطمہ زہرا ملیں گی، حضرت امام حسن ملیں گے، حضرت حسین ملیں گے، لے لو حضرت علی کو بھی شامل کر لو،
خانوادہ نبوت میں اور تلاش کرو، کہاں پہ ہوتا ہے عیال والے؟ ان سے زیادہ عیال والے تو ہماری نگاہوں میں نظر آ رہے ہیں، یہ کہاں بہت زیادہ عیال والے؟ مگر نہیں، قرآن کہتا ہے کہ محبوب تم عیال والے ہو، اور جانتے ہو یہ رسول کی عیال کون ہے؟ یہ رسول کی اولاد کون ہے؟ یہ مانوی فرزند کون ہے؟ تو اے رسول تم عیال والے ہو، یہ ساری امت رسول کی عیال، یہ ساری امت رسول کی عیال ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور جب یہ ساری امت عیال رسول، واقعی دوستو سارے انبیاء کرام کی امت ہے، اور میرے رسول کی امت جب جنت میں صف بندی ہوگی، جب جنت میں سب کھڑے ہوں گے تو کتنی صفیں ہوں گی؟ 120 صف، اور اس میں 40 صف میں تو سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی، اور 80 صف صرف امت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے رسول ہم نے آپ کو پایا عیال والا، اتنے کثیر العیال ہے میرے سرکار، اس قدر تو اے محبوب جب آپ کی عیال بڑھ گئی، اور میں تو کہتا ہوں یہ تو وہ عیال ہے جو ماننے والے ہیں، یہ وہ عیال ہے جو ماننے والے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تو سارے عالم کے لیے رحمت بنایا۔ تو کچھ رسول کے وہ عیال ہیں جو ماننے والے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نہ ماننے والے ہیں، اور اے رسول تمہیں کو سب کو دینا ہے، اپنے کو بھی دینا ہے، پرائے کو بھی دینا ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، مگر دینا سب کو ہے۔ اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں دوستو، دیکھو تمہارے ماننے سے خدا رب نہیں ہوا، تم مانو یا نہ مانو رب وہی ہے، تم مانو یا نہ مانو رازق خدا ہی ہے، اس کا بھی رازق جو خدا کے سوا پوجتا، اس کا بھی رازق جو خدا کو پوجتا۔ تو ایک تو میاں مرزوق فرما بردار، اور ایک مرزوق نافرمان، مگر رازق وہی، چاہے مانو چاہے نہ مانو، تم مانو یا نہ مانو خالق وہی ہے۔ تمہارے ماننے سے خالق ہوا، تمہارے ماننے سے رازق بنا، تمہارے ماننے سے رب بنا، تمہارے ماننے سے ایک بھی سجدہ تم اس کا نہ کرو، معبود وہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تمہارے ماننے پر کچھ ذات و صفات کا مقام متعین ہونا کچھ تمہارے ماننے پر موقوف نہیں ہے، وہ رب ہے، تم مربوب ہو، مانو چاہے نہ مانو، وہ رازق ہے، تم مرزوق ہو، مانو چاہے نہ مانو، وہ معبود ہے، تم عبد ہو، مانو چاہے نہ مانو، وہ مالک ہے، تم مملوک ہو، مانو چاہے نہ مانو، وہ حاکم حقیقی ہے، تم محکوم ہو، مانو چاہے نہ مانو۔ تو سمجھ لو جیسے ماننا موقوف نہیں ہے کہ مانو تو رب بنے، تو میرا رسول ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، مانو چاہے نہ مانو، مانو چاہے نہ مانو، ساری کائنات کے لیے خدا دیتا ہے، رسول بانٹتے ہیں، مانو چاہے نہ مانو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد محترمہ بیان تو صلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ذرا سا دیکھو کتنی پیاری سورہ مبارکہ، 3 دعویٰ، 3 دلیل، 3 نصیحت۔ تو اب اس کی میں سوچتا ہی تھا کہ کسی ایک پہلو کو اٹھا لوں تو بات آگے بڑھ جائے گی، تو میں صرف اختصار کا خیال کرتے ہوئے صرف آپ کی توجہ اس اسلوب بیان کی طرف لے جا رہا ہوں جس کا آغاز قسم سے فرمایا جا رہا۔ قسم ہے چاشت کی، اور آیتوں کو میں اس وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ عرض نہ کر سکوں گا، صرف دونوں قسموں کے متعلق کچھ عرض کروں گا، اس لیے کہ ان حضرات نے ایک نیا طریقہ نکال دیا، کہتے ہیں اوقات کو وقف کر دو۔ ابھی تک ہم نے وقت کو وقف کرنے والی بات نہیں سنی تھی،
یہ تو سنا تھا مال وقف کر دیا، زمین وقف کر دی، جائیداد وقف کر دی، آج یہ سنا کہ وقت بھی وقف کر دیا۔ تو اس میں تو میں سمجھ گیا کہ یہ جو وقت وقف کیا یہ تو بدعت ہے، مگر چونکہ علماء نے وقف کیا تو کچھ سمجھ کے کیا، یہ حسنہ ہی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ والدعاء والسجا، قسم ہے چاشت کی اور قسم ہے رات کی۔ دیکھو چاشت کا وقت بہت اہم وقت ہے، اور وہ اندھیری رات جبکہ رات گھیرا ڈالے جس کو تہجد کا وقت کہتے ہیں، وہ رات بڑی پیاری رات ہے، بہت پیاری رات۔ ان دونوں راتوں کی رب تبارک و تعالیٰ قسم یاد فرما رہا۔ چاشت کے وقت کا معاملہ کچھ سمجھا آپ نے؟ حضرت موسیٰ کو نے جب سب سے پہلی دعوت فرعون کو پیش کی تو چاشت کا وقت تھا۔ فرعون جب غرق ہوا چاشت کا وقت تھا۔ جادوگروں کے مقابلے میں جب حضرت موسیٰ کامیاب و سرخرو ہوئے چاشت کا وقت تھا۔ اور میرے رسول کو جب فریضہ نبوت کے لیے مامور کیا گیا، میں یہ نہیں کہتا جب نبی بنایا گیا، نبی تو پہلے ہی سے تھے۔ کنت نبی و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ کنت نبی و آدم و بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی تھا جب آدم روح و جسد کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ کنت نبی و آدم لمنجلد فی طینتہ، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ ذرا غور کرو، ابھی ابو البشر کا وجود نہیں اور رسول کی نبوت کا وجود ہو گیا۔ میں اسی وقت نبی تھا۔ یہیں سے مجھے ایک عقیدے کا مسئلہ ملا، ایک عقیدے کا مسئلہ یہ ملا کہ نبی کے لیے بشر ہونا ضروری نہیں، نبی کے لیے بشر ہونا ضروری نہیں۔ اگر بشر ہونا نبی کے لیے ضروری ہوتا تو ابو البشر کے وجود سے پہلے نور مصطفیٰ نبی نہ ہوتا۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، ابھی بشریت کا لباس نہیں بنایا گیا، ابھی مجسمہ سیدنا آدم نہیں تیار کیا گیا، رسول نبی تو نبی کے لیے بشر ہونا ضروری نہیں، مگر ہماری ہدایت کے لیے نبی کا جامع بشری میں آنا ضروری ہے۔ ہماری ہدایت کے لیے نبی کا جامع بشری میں آنا ضروری ہے۔ تو معلوم ہے اس لباس کے وہ محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں۔ اگر وہ اس لباس میں نہ آتے تو ہم کیا پاتے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ اور ایسے ہی میں کہا کرتا ہوں دوستو، ایسے ہی میں کہتا ہوں یہ کھانا پینا جو ہے نا، کھانا پینا اس کے ہم محتاج ہیں، نبی کھانے پینے کو بھی محتاج نہیں، نبی کھانے پینے کو محتاج نہیں، بلکہ مجھے کہنے دو یہ دانا یہ پانی خود نبی کا محتاج۔ یہ دانا اور پانی کیوں؟ اس لیے کہ نبی جس کو منہ لگائیں گے وہ حلال بنے گا، جس کو چھوڑ دیں گے وہ حرام بنے گا۔ تو یہ سب محتاج ہے، اے نبی مجھے منہ لگا لو، ساری دنیا منہ لگائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ صلی اللہ علی نبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اسی لیے دوستو
میں اکثر و بیشتر محفل میں عرض کیا کرتا ہوں اور ایمان والوں کے ایمان کو دعوت دیا کرتا ہوں کہ اے میرے رسول کی زندگی کا مطالعہ کرنے والوں، اے سیرت رسول کو سمجھنے والوں، اے رسول کی سیرت کو سمجھنے کا شوق رکھنے والوں، خوب پڑھو، خوب مطالعہ کرو میرے رسول کی زندگی کا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رسول کا چلنا پھرنا مت دیکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ رسول کا اٹھنا بیٹھنا نہ دیکھو، میں نہیں کہتا رسول کا سونا جاگنا نہ دیکھو، میں نہیں کہتا کہ اگر دندان مبارک شہید ہو گیا تو شہید ہونا نہ دیکھو، میں یہ نہیں کہتا اگر طائف میں لہو لہان ہوئے تو لہو لہان ہونا نہ دیکھو۔ اے دیکھنے والوں خوب دیکھو، اگر رسول کا اٹھنا بیٹھنا نہ دیکھو گے تو تمہیں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ کہاں سے آئے گا؟ اگر رسول کا کھانا پینا نہ دیکھو گے تو کھانے پینے کا ڈھنگ کہاں سے آئے گا؟ اے دیکھنے والوں خوب دیکھو، اگر رسول کا دندان مبارک شہید ہونا نہ دیکھو گے تو گردن کٹانے کا جذبہ کہاں سے آئے گا؟ اے دیکھنے والوں صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اے دیکھنے والوں دیکھو، خوب دیکھو، مگر اتنا مشورہ دیتا ہوں ایمان والوں کو، رسول کے چاہنے والوں کو، رسول کے کلمہ پڑھنے والوں کو کہ میرے رسول کو دیکھنے والوں دیکھو، مگر ایک طرفہ نہ دیکھو، ایک طرفہ نہ دیکھو، زمین پر چلتا پھرتا دیکھو تو کہکشاں سے گزرتا ہوا بھی دیکھ لو، عرش کے اوپر بھی دیکھ لو۔ اے دیکھنے والوں اگر دندان مبارک کا شہید ہونا دیکھو تو معراج کی رات سینہ شق ہو گیا، قطرہ خون نہ نکلا یہ بھی دیکھ لو۔ اے دیکھنے والوں اگر کسی کا بوجھ اٹھاتا دیکھ لو تو سورج کو پلٹاتا بھی تو دیکھ لو۔ اے دیکھنے والوں اگر جناب کنکریوں کانٹوں کا پیروں میں چبھنا دیکھو تو چاند کے ٹکڑے کرتا بھی تو دیکھ لو۔ اے دیکھنے والوں یہ دیکھو تو کنکریوں سے کلمہ پڑھاتا بھی تو دیکھ لو، جانوروں سے سجدہ کراتا بھی تو دیکھ لو، درختوں سے اطاعت کراتا بھی دیکھ لو۔ یہ بھی دیکھو وہ بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو وہ بھی دیکھو۔ میں اصرار کیا کرتا ہوں دونوں دیکھنا ضروری، یہ بھی دیکھو وہ بھی دیکھو، دونوں دیکھنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اس لیے کہ جب تک تم رسول کو سوتا جاگتا دیکھو گے، جب تک تم رسول کو کھاتا پیتا دیکھو گے، جب تک تم رسول کو چلتا پھرتا دیکھو گے، جب تک تم رسول کو دندان مبارک کا شہید ہونا دیکھو گے، جب تک تم یہ سب دیکھو گے، اس رسول کو خدا نہیں کہہ سکتے، اس رسول کو خدا نہیں کہہ سکتے۔ اور جب رسول کو عرش سے گزرتا دیکھو گے، سورج کو پلٹاتا دیکھو گے، چاند کے ٹکڑے کرتا دیکھو گے، کنکریوں سے کلمہ پڑھاتا دیکھو گے، درختوں کو جھکاتا دیکھو گے، جانوروں سے سجدہ کراتا دیکھو گے، تو اس رسول کو اپنا جیسا نہیں کہہ سکتے، اس رسول کو اپنا جیسا نہیں کہہ سکتے۔ تو اے دیکھنے والوں یہ بھی دیکھو وہ بھی دیکھو، نہ خدا کہہ سکو نہ اپنا جیسا کہہ سکو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ ایک آنکھ سے مت دیکھو، دونوں سے دیکھو، ادھر سے بھی دیکھو اور ایمان کی آنکھ سے بھی دیکھو، ورنہ قصہ وہی ہو جائے گا، وہ قصہ ہو جائے گا کہ برمنگھم میں ایک صاحب آئے، آپ کے اس شہر میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے شہر کی اتفاق سے ایک دروازہ بند تھا، ایک دروازہ اتفاق سے بند تھا، صرف ایک ہی دروازے سے سب کو ایک آنکھ سے دیکھتے تھے، ایک آنکھ سے بھی دیکھنے کا رواج ہوگا، سب کو ایک آنکھ سے دیکھتے، سب ٹھیک ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ اچھا اتفاق تھا۔ اس کے بعد جب وہ پورے شہر کو دیکھ کر کے آئے، پورے شہر کو دیکھ کر کے آئے، اور آنے کے بعد جس گھر میں وہ مہمان تھے وہاں میزبان کے پاس پہنچے، میزبان نے کہا کہ ہمارا شہر آپ کو پسند آیا؟ کہا بہت اچھا شہر ہے، بہت اچھا شہر ہے، ایک خرابی ہے، بس خرابی وہ ہے کہ جب میں ادھر سے جا رہا تھا تو ادھر کی دکان کھلی تھی، اور جب آنے لگا تو ادھر کی کھلی تھی، اگر دونوں طرف کی کھلی ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا، بڑا اچھا ہوتا۔
تو میزبان نے کہا حضور والا آپ ہی کی ایک دکان بند ہے، ہماری تو دونوں دکانیں کھلی ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو واقعی دوستو اگر دونوں آنکھ سے دیکھو گے، سر کی آنکھ سے بھی اور دل کی آنکھ سے بھی، تو صرف زمین کا منظر نہیں ہے، یاد رہے گا عرش عظیم کا بھی منظر دیکھنا پڑے گا. دونوں آنکھوں سے دیکھو گے تو بہت کچھ دیکھنا پڑے گا. آنکھ جب تک بند تھی ایک آدمی سمجھا تجھے، آنکھ جب تک بند تھی ایک آدمی سمجھا تجھے، اور جب واہ ہو گئی کیا کیا نظر آنے لگا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. قسم ہے چاشت کی، چاشت کے وقت کو سیدنا کلیم کی ذات سے بھی نسبت اور میرے رسول کی ذات سے بھی نسبت. چاشت کا وقت اتنا اہم ہو گیا، رسول کی نسبت سے اتنا اہم ہوا کہ خدا قسم یاد فرمائے مقدر چمک اٹھا اس چاشت کا. قسم ہے چاشت کی، اور قسم ہے رات کی. وہ رات کا وقت جو تہجد کا وقت ہے، یہ وہی وقت ہے جب حضرت کلیم کوہ طور پر خدا سے شرف ہم کلامی حاصل کر رہے ہیں. تو رات کے وقت حضرت کلیم کو زمین میں شرف ہم کلامی دیا، اور یہ وہی وقت ہے جب میرے رسول کو عرش پہ بلا کے ہم کلام کیا. قسم ہے اس رات کی، قسم ہے اس وقت کی جب میرا خدا اپنے کلیم سے طور پر کلام فرمائے اور حبیب سے عرش پہ کلام فرمائے. قسم ہے اس وقت کی. تو وقت کو اگر نسبت ہو جائے، وقت بے جان، وقت بے روح، وقت میں کوئی احساس نہیں، وقت میں کوئی حس نہیں، وقت میں کوئی شعور نہیں، وقت میں کوئی دانائی نہیں، وقت میں کوئی احساس نہیں، مگر اگر ان کو انبیاء کے قدموں سے نسبت ہو جائے تو خدا قسم یاد فرمائے، خدا قسم یاد فرمائے. تو اے شعور والو، اے ادراک والو، اے احساس والو، اے نطق ظاہری نطق باطنی والو، اے احساس والو، اگر تمہیں ان کے قدموں سے نسبت ہو جائے تو تم کہاں پہنچو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. تو قسم ہے چاشت کی. دیکھو دوستو، آج نسبت کی اہمیت کو تم نہیں سمجھ رہے. نسبت بڑی چیز ہوتی ہے، نسبت بڑی چیز، اور نسبت کو باقی اگر رکھنا ہے، میں تمہیں بتاؤں، حاجی صاحبان سے پوچھنا جو حج کے مقدس فریضے کو ادا کر چکے، تو جب وہ طواف کر کے سعی کا پروگرام رکھتے ہیں تو کئی پھیرے لگاتے ہیں؟ 7 پھیرے، اور 3 پھیرا جو رہتا ہے وہ اکڑ کے چلتے ہیں نا. خدا کے گھر کے باہر اکڑو تو پکڑے جاؤ. ارے انسان بن کے چلو، یہ کرنا گیا، اور خدا کے گھر میں اکڑ رہے ہو. سوچو، خدا کے گھر میں اکڑ رہے ہو حاجیوں، تمہیں یہ کیا ہو گیا؟ باہر اکڑو تو مفتی کا قلم بھی خلاف ہو جائے، ایمان والے کی نظر بھی خلاف ہو جائے، اور خدا کے گھر میں یہی اکڑنے کی جگہ تھی. خدا کے گھر میں اکڑ رہے ہو، کیا بات؟ تو آپ کہیں گے نہیں جانتے تم. سرکار عربی میرے رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ پیارا واقعہ یاد رکھو کہ جب انہوں نے طواف کیا تھا اسی مقدس گھر کا، اور کافروں نے یہ تانا دیا تھا
کہ مدینے کی ٹھنڈک نے مسلمانوں کو کمزور بنا دیا، تو رسول نے کہا اکڑ کے چلو، رسول نے کہا تھا اکڑ کے چلو، اور پھر رسول کا اکڑ کے چلنا، صحابہ کا اکڑ کا چلنا ان مشرکین و کفار کی اس خیال کا ابطال تھا کہ تم یہ سمجھتے ہو ہم کمزور ہیں، نہیں، ہمارے اندر وہ توانائی ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ واقعہ سنا دیا تم نے، ہم نے سن لیا، مان لیا، کہا حاجی صاحب یہ واقعہ ہمیں بھی معلوم تھا، رسول اکڑے تھے تو کافروں کو دکھانے کے لیے، تم کس کو دکھانے کے لیے اکڑ رہے ہو؟ وہ تو بات ختم ہو گئی۔ حاجی صاحب وہاں تو ایک مطلب تھا کہ رسول مشرکین کو دکھانے کے لیے اکڑے تھے، تم کس کو اکڑ کے دکھا رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ کیوں اکڑنے کو اپنا ہے؟ تو یہی تو جواب دو گے کہ سنو جی، ہم اپنے اس اکڑنے کو خدا کو دکھا رہے ہیں کہ قادر مطلق تو گوارا، تیرا محبوب ایک بار اکڑا تھا، اس کی اداؤں کو ہم سینے سے لگائے ہیں، اس کی اداؤں کو ہم سینے سے لگائے ہیں، اب کفار کو نہیں دکھانا ہے، تجھے دکھانا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي۔ نسبت بڑی چیز ہے، نسبت بڑی چیز ہے، بڑا وزن ہوتا ہے نسبت کا۔ مجھے بتاؤ یہ مقام ابراہیم کو مصلی بنانے والوں، مقام ابراہیم کو مصلی جائے صلاۃ بنانے والوں، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہاں کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ کہا حضرت ایک پتھر ہے۔ پتھر ہے؟ اچھا اس پتھر میں کیا خاص بات ہے؟ کہا حضرت ابراہیم نے قدم رکھ دیا تھا، ہاتھ نہیں رکھا تھا، دل نہیں رکھا تھا، سر نہیں رکھا تھا، ذرا غور تو کرو، قدم رکھا تھا۔ اچھا قدم رکھنے سے اس پتھر کا مقدر اتنا چمک گیا؟ واقعی اس پتھر کے مقدر کہ تم قسم کھاؤ کہ اتنا سخت ہونے کے باوجود نبی نے قدم رکھا تو نرم ہو گیا۔ میں تو سمجھتا ہوں وہ پتھر بڑا ہوشیار تھا، قدم کو پہچانتا ہے کہاں نرم ہونا چاہیے، کہاں سخت رہنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى أن تصلي عليه۔ بتاؤ دوستو، نبی آئے وہ نرم پڑ جائے اور نبی کے قدم سے وہ نرم پڑ جائے، میں تو اس دل کو پتھر سے بھی سخت کہوں گا جو رسول کا ذکر سنے اور نرم نہ پڑے، جو رسول کی محبت رکھے اور نرم نہ پڑے۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ میاں وہ پتھر ہی اچھا تھا، اور اس پتھر کا مقدر اتنا جگمگا گیا کہ اب وہاں اس مقام کو قرآن نے بعظمت مقام فرمایا، وہ مقام شاعر اللہ میں سے ہے، وہ مقام اللہ کے دین کی نشانی بن گیا۔ پتھر یہ مت دیکھو پتھر ہے، یہ دیکھو نبی کا قدم پڑ چکا ہے، نسبت بڑی چیز ہے، یہ مت دیکھو۔ واقعی ورنہ میں سوچا کرتا تھا کہ اسی کعبہ میں 360 کا قبضہ تھا نا۔ ایک سوال لوگ مجھ سے کبھی کبھی کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو تم کہتے ہو جس کو جو دیتا ہے اللہ دیتا ہے، رسول کے ذریعہ دیتا، تو آج جو وہاں حکومت ہے وہ بھی اللہ نے دیا اور رسول کے ذریعہ دیا۔ میں نے کہا کہ جی ہاں، امریکہ کو بھی جو دیا وہ اللہ ہی نے دیا، اور روس کو جو دیا وہ بھی اللہ ہی نے دیا، اور فرعون اور نمرود کو تھا وہ بھی اللہ ہی نے دیا تھا، مگر دیتا ہے تو دیتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ کیوں بڑھاتا ہے؟ کہ جتنا بڑھائیں گے پھر گرائیں گے تو اتنی رسوائی بھی ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى أن تصلي عليه۔ یہ بات اس لیے یاد پڑ گئی کہ کعبے میں یہ 360 کیسے گئے؟ گھر خدا کا قبضہ دوسروں کا، اور جب ان 360 کو نکالنا ہی تھا تو خدا نے اندر جانے کیوں دیا؟
جب نکالنا تھا تو اندر جانے کیوں دیا؟ جواب ملے گا بلا کے نکالو، رسوائی زیادہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ ہاں دور ہی رکھا تو نہیں سمجھیں گے کیا بات ہے۔ بلا کے نکالو، اور اس کے بعد سنو، نکالنے میں یہ حکمت بھی ہے کہ ایسے ایسے نکلواؤ کہ جب وہ نکال دے تو لوگ سمجھ لیں کہ برائیاں یہی نکالیں گے، برائیاں یہی نکالیں گے، گمراہی یہی نکالیں گے۔ تو دیکھو خدا نے کوئی روک نہ کی، 360 نے قبضہ کیا اور رسول کے ذریعہ نکلوا دیا، رسول کے ذریعہ پتھروں کو نکلوا دیا، اور جب سارے پتھر نکل گئے اشارہ مل گیا کہ کعبہ سے بت وہ نکالتے ہیں اور دل سے برے عقائد بھی وہی نکالیں گے، یہ صفائی وہی کریں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ میرا رسول ہی ہے جو تطہیر کرتا ہے، میرا رسول ہے، خدا نے نکال۔ میں سوچ یہ رہا تھا، بات دوسری طرف چلی گئی کہ 360 جو نکالے گئے وہ کیا تھے؟ پتھر تھے نا، تو پتھر کو نکالا اور ایک پتھر کو چپکا دیا، جو دیکھا نہیں یار کیا بات ہے، 360 کو نکال دیا، ایک کو چپکا گیا، سب بوسہ لو۔ حجر اسود بوسہ لیتے ہیں حاجی صاحب کی نہیں؟ وہاں یہ فلسفہ کوئی نہیں سمجھتا کہ غیر خدا کا چومنا کیا ہے اور پوجنا کیا، وہاں سب چوم کر آتے، یہیں سے پتا چلا کہ چومنا اور ہے، پوجنا اور، چومنا اور ہے، پوجنا اور ہے۔ حجر اسود غیر خدا، اگر چومنے کا نام پوجنا ہو جائے تو یہ حاجی حاجی نہیں ہوگا، مشرک ہوگا۔ یہ جو حاجی صاحب ہیں پھر تو یہ نہیں کہے گا حاجی صاحب آئے، کہیں گے مشرک صاحب آئے۔ اس لیے کہ حجر اسود چوم کے آئے ہیں، اور جب حجر اسود کا چومنا شرک نہیں تو خواجہ کے در کا چومنا شرک کیسے؟ داتا کے در کا چومنا شرک کیسے؟ یہاں بھی چومنا وہاں بھی چومنا، وہاں چومنا یہاں چومنا۔ کہا صاحب بتاؤ، چومنے ہی کا معاملہ چل رہا ہے، چومنا اور پوجنا، اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ دیکھو پوجنا شرک ہے، زندے کو پوجو جب بھی شرک، مردے کو پوجو جب بھی شرک، چھوٹے کو پوجو جب بھی شرک، بڑے کو پوجو جب بھی شرک، اپنے کو پوجو جب بھی شرک، دوسرے کو پوجو جب بھی شرک، دور والے کو پوجو جب بھی شرک، قریب والے کو پوجو جب بھی شرک، کسی غیر خدا کو پوجو شرک۔ تو اگر چومنا بھی شرک ہو تو دور والے کو چومو جب بھی شرک، قریب والے کو چومو جب بھی شرک، چھوٹے کو چومو جب بھی شرک، پیر کے دستبوسی کرو جب بھی شرک، تو ہر چومنا شرک۔ اور اگر ہر چومنا شرک ہوگا تو مومن کہاں ملے گا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میں یہ سوچنے لگا یہ معاملہ کیا ہے؟ 360 کو نکالا، ایک کو چپکا دیا۔ تو وہیں سے جواب ملا، سنو جی، ہر پتھر برابر نہیں، ہر پتھر برابر نہیں۔ ایک پتھر وہ ہے جس کو ٹھوکر مار کے کعبے سے نکالا جا رہا، اور ایک پتھر وہ ہے جہاں رسول عربی کے ہونٹ پہنچ رہے ہیں۔ ہر پتھر برابر نہیں۔ تو پھر میں سوچنے لگا، جب ہر پتھر برابر نہیں تو ہر آدمی کیسے برابر ہوں گے؟ اور پھر میرا ذہن پہنچا، جب ہر آدمی برابر نہیں تو یہ غیر نبی جیسا کیسے ہوگا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ۔ نسبت بڑی چیز ہے، نسبت بڑی چیز۔ میں کہاں تک اس کی تشریح میں لے جاؤں؟ دو بہت دہقانی مثال عرض کروں جو سب کے ذہن میں بہت جلد اتر جاتی، بہت ہی دیہاتی، میں بھی دیہات کا رہنے والا ہوں، بالکل دیہاتی مثال۔ فرض کر لو ایک انسان نے ایک جانور کو ذبح کیا، ایک انسان نے ایک جانور کو ذبح کیا، اس کے چمڑے کو نکال کر کے ایک ہی کمپنی میں اس کو صفائی کے لیے دے دیا۔
جب اس کی دباغت ہو گئی چمڑے کو لے آیا, اس نے اس چمڑے کے 2 ٹکڑے کیے اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد وہ گیا جوتا ساز کے ہاں اور کہا یہ میرا پیر کا ناپ لے لو, میرے لیے جوتا بنا دو, یہ چمڑا ہے. اور پھر گیا جلد ساز کے ہاں اور وہاں قرآن شریف لے گیا تھا اور کہا کہ دیکھو اس پر چمڑے کی جلد لگا دو, اس پر چمڑے کی جلد لگا دو. یہ کہہ کر کے وہ وہاں سے چلا آیا اور اس کے بعد وقت معینہ پر یہ جوتا ساز کے ہاں جاتا ہے اور جانے کے بعد کہا جوتا تیار ہوگا, کہا بالکل تیار ہے. اس نے فوراً اپنے پیر کو دیکھا, بالکل فٹ ہوا, اجرت دی اور پہن کے چلا. آگے جلد ساز کیا پہنچا, وہ قرآن شریف کی جلد تیار ہو گئی, کہا وہ بھی تیار ہو گئی. کہا ٹھہرو جی ابھی میرا وضو نہیں ہے, ذرا پانی لاؤ میں وضو کر لوں. جوتے والا چمڑا دیکھ رہا, مجھے پہنتے وقت وضو نہیں کیا تھا, مجھے پہنتے وقت وضو نہیں کیا تھا, یہ معاملہ کچھ عجیب سا ہے, یہ معاملہ کچھ عجیب سا ہے. اور اس کے بعد جناب والا اس کے بعد پھر ہوا یہ وضو کیا احتیاط سے اور کرنے کے بعد جب وہ قرآن شریف لاتا بڑے اطمینان سے اس نے ہاتھ سے لیا اور ہاتھ لگا کر آنکھوں سے لگایا, بوسہ دیا, سر پہ رکھا, سینے سے لگا اور نیچے سے جوتے کا چمڑا دیکھ رہا ہے کہ مجھ کو نہ آنکھ سے لگایا, نہ سر پہ رکھا, نہ بوسہ دیا, یہ کیا معاملہ. حالانکہ اس میں بھی تو وہی چمڑا لگا ہوا ہے, وہی چمڑا ہے. تو جوتے کا چمڑا بول پڑا زبان حال سے, زبان حال سے بول پڑا, بڑا غضب ہوا. ہم تو ایک ہی جانور کے چمڑے تھے, ایک ہی آدمی نے نکالا تھا, ایک ہی کمپنی میں صفائی ہوئی تھی, ایک ہی آدمی نے ٹکڑے کیا تھا. یہ کیا بات ہے کہ اسے مجھے پیروں سے رودا جا رہا ہے اور انہیں آنکھوں سے لگایا جا رہا ہے. تو قرآن میں لگا ہوا چمڑا بولے گا نادان, نسبت بڑی چیز ہوتی ہے, تجھے پیروں سے نسبت, مجھے خدا کے کلام سے نسبت. اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. ایسے ہی دوستو ایک سانچا تھا, چھوٹا سا سانچا, اس سے ایسے ہی 2 اینٹیں بنائیں, 2 اینٹیں تیار, مٹی ایک جگہ کی, ایک ہی جگہ کے پانی کو گوندھا, 2 اینٹیں تیار کی, ایک ہی چمنی میں پکایا. نمبر 1 وزن 1, شکل و صورت 1, پیمائش 1, سارا نقشہ 1, سارا زاویہ 1. اور اس کے بعد لے کر آیا, ایک کو اس نے جا کر کے سنڈاس میں لگا دیا اور ایک کو لا کے اس مقدس گھر میں لگا دیا, اس مسجد کے اندر اس نے لگا دیا. اب ذرا غور تو کرو, اس گھر کی اینٹ پر قدم رکھنے سے پہلے وہ وضو کر کے باہر ہی جوتا اتار رہا ہے, باہر ہی جوتا اتار رہا ہے, اور سنڈاس والی اینٹ کے اوپر جا کر کے صبح شام کیا سلوک کر رہا ہے, کیا سلوک کر رہا. وہ سنڈاس میں غلاظت میں پڑی ہوئی اینٹ, سنڈاس میں غلاظت میں پڑی ہوئی اینٹ چیخ پڑی, بڑا غضب ہو گیا. بڑی بے انصافی ہو رہی ہے, بڑی بے انصافی ہو رہی. ہم ایک ہی سانچے سے ڈھالے گئے, ایک ہی مٹی سے بنائے گئے, وزن 1 ہے, شکل و صورت 1 ہے, نمبر 1 ہے, سارا معاملہ 1 ہے, اور وہاں احترام سے یہ سر جھکاتا ہے اور یہاں یہ آ کے کرتا ہے. یہاں کیا یہی آپ کا قیمتی جوتا, یہی آپ کا قیمتی جوتا جسے پہن کے آپ سڑکوں میں چلتے ہیں. یہ جوتا سنگ مرمر کے ایوانوں سے گزرا, یہ جوتا ہمارے دلی پہنچا تو لال قلعے سے گزرا, یہ جوتا اچھی اچھی بلڈنگوں سے گزرا. مگر ہم نے یہ دیکھا, کیا منظر, مگر ہم نے یہ دیکھا ایک موقع پر کہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی, کوئی اچھا مکان نہیں تھا, چھوٹی سی جھوپڑی تھی. وہاں جب آپ جانے لگے تو آپ نے جوتا اتارنا شروع کر دیا. میں نے بازو تھام لیا. یہی جوتا تھا جو سنگ مرمر کے ایوانوں سے گزرا تھا, یہی جوتا جو لال قلعہ کو ٹھوکریں مار چکا ہے, یہی جوتا جو اچھی اچھی بلڈنگوں سے گزر چکا ہے. یہ کیا معاملہ ہے کہ وہاں تو تم پہن کے چلے, یہاں اتار رہے, یہ گھر تو کوئی اچھا گھر نہیں, یہ تو گھاس پھوس کا مکان ہے. وہ جواب دو گے, سنو جی, تیری نظر مکان پر, میری نظر مکین پر. تیری نظر مکان پر, میری نظر مکین پر. ٹھیک ہے, ہم لال قلعے کو تو جوتوں سے ٹھوکر لگا سکتے ہیں, مگر اس جھوپڑی میں ہم جوتا پہن کے جا نہیں سکتے, اس لیے کہ اس میں ایک اللہ کا ولی آرام فرما رہا, اللہ کا ولی آرام فرما رہا ہے. نسبت بڑی چیز ہے, وہ بھی ہے کوئی سینہ جس میں نہ ہو مدینہ,
وہ بھی ہے کوئی سینہ جس میں نہ ہو مدینہ، زیبائش مکاں ہے زیبائش مکیں سے۔ ان کو لانا ہے تو ایسا کیجئے، ان کو لانا ہے تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے۔ نسبت بڑی چیز، اور نسبت کا ایک رنگ اور میں دکھا کر دوسری طرف آپ کے ذہن کو لے چلوں۔ یہ حاجی صاحبان جا کے پتھر بھی تو مارتے ہیں کہیں نا، مارتے نہیں مینا میں، اور وہاں کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، یہ بڑا شیطان ہے، اور یہ مجلا شیطان ہے، اور یہ چھوٹا شیطان۔ حالانکہ میں نے پیمائش کی تو تینوں کھمبے برابر ہی تھے۔ مجھ کو بہت حیرت ہے، یہ حاجی صاحبان بھی عجاب کمال کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑا شیطان۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے علاقے میں بھی کچھ اسی اسٹیج سے کچھ بڑے کچھ چھوٹے کچھ مجلے ہوتے ہوں گے، وہاں بھی یہی لگا دیا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب ربنا صلی علیہ۔ حالانکہ وہاں نہ کوئی بڑا شیطان ہے، نہ چھوٹا شیطان ہے، نہ مجلا شیطان ہے، اور کہتے ہیں ہم شیطان پہ پتھر مار کے، ابھی شیطان پہ کہاں مارا بھائی، پتھر پہ پتھر مار کے آتے، کہتے شیطان کو مار کے۔ تو میں نے پوچھا حاجی صاحب یہ شیطان کو کہاں مارا، وہ تو پتھر کو مارا۔ پھر انہوں نے کہانی سنا، ایک واقعہ سنا دیا۔ دیکھو یہ پہلا وہ مقام ہے، میں مختصراً عرض کروں، یہ پہلا وہ مقام ہے جہاں حضرت اسماعیل کو شیطان نے دھوکہ دینا چاہا، یہیں کھڑا تھا وہ شیطان۔ اور یہ دوسرا مقام ہے جہاں دینا چاہتا، اور حضرت ابراہیم نے اسے کنکری ماری تھی، وہ وہاں سے رفع دفع ہوا۔ یہ تیسرا مقام ہے جہاں سے اس نے دھوکہ دینا چاہا تھا۔ 3 مقام ہوا نا، شیطان وہاں کھڑا تھا، وہیں سے دھوکہ دینا چاہا۔ ہم نے کہا پھر کیا ہوا؟ پھر کہا کہ یہ پتھر اسی جگہ پر۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیا اسی جگہ پر، اس سے ہوا کیا؟ ارے بھائی شیطان وہاں کھڑا تھا، اب کہاں کھڑا ہے یہ کیا پتا، معلوم نہیں کہاں ہے، کوہ کاف میں ہے کہ کہاں ہے، کہ کہاں ادھر ہے کہ ادھر ہے، سہارنپور میں ہے کہ نجد میں، کہاں ہے، کون تلاش کرے اس کو، کدھر ہے؟ ہم تو نہیں پیچھے پیچھے دوڑ سکتے۔ آپ کہتے ہم شیطان کو مار، کیا اس دن شیطان وہیں چلا جاتا، چھٹی مل جاتی اس کو، یعنی وہ پتھر کھانے کے لیے شیطان وہاں چلا جاتا مینا میں؟ ارے حاجی صاحب یہ کیا بات کر رہا ہو؟ ارے ٹھیک ہے ہوا تھا واقعہ، ایک یادگار بن گئی، ٹھیک ہے، یہ پتھر مارتے ہو تو کہتے ہو شیطان کو مارتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ اور رجمن للشیطان کہہ کے مارتے بھی ہے کہ یہ شیطان کو ہم پتھر مار رہے ہیں، یہ کیا معاملہ حاجی صاحب؟ کہا سنو جی، اس زمین پر شیطان کھڑا ہوا تو اس زمین کو شیطان سے نسبت ہو گئی، اس مخصوص زمین کو شیطان سے نسبت ہو گئی۔ اب جب نسبت ہو گئی تو اس زمین کی توہین شیطان کی توہین، شیطان کہیں بھی رہے، اس زمین پہ پتھر مارنا شیطان پہ پتھر مارنا ہے، اس زمین کی حالت چاہے شیطان ہمالیہ پہ ہو چاہے کوہ کاف پر ہو، شیطان کہیں بھی ہو، مگر اس زمین کو نسبت ہو گئی تو اب اس کی توہین شیطان کی توہین ہے۔ تو اے ایمان والو بتاؤ، شیطان وہاں نہیں ہے مگر نسبت کی وجہ سے اس زمین کی توہین شیطان کی توہین ہے، تو بتاؤ وہ اولیاء کرام جو اپنے مزارات میں موجود ہے یہاں نہیں کا سوال بھی نہیں ہے، یہاں نہیں کا سوال بھی نہیں، تو کیا مزار کی توہین ان کی توہین نہیں ہوئی؟ اور مزار کی تعظیم یہ اولیاء کی تعظیم نہیں ہوئی؟ ارے نادانو، ہمیں کچھ پتھروں سے کچھ وابستگی نہیں ہے، ہمیں کچھ اینٹ چونے سے وابستگی نہیں ہے، اینٹ پتھر کی کمی ہمارے یہاں نہیں ہے، ہم اجمیر ہی کیوں جائیں؟ اینٹ پتھر کی کمی ہمارے یہاں نہیں، ہم سرکار داتا کے یہاں ہی کیوں جاتے ہیں؟ کچھ سمجھ سے کام لگو، ہم اینٹ پتھر کے لیے نہیں جاتے، اس میں آرام فرمانے والے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب ربنا تصلی علیہ۔ اور اس مقدس زمین کو ان آرام فرمانے والوں سے جب نسبت ہو گئی تو اب اس کی تعظیم بھی ضروری اور لازمی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب ربنا تصلی علیہ۔ قسم
قسم ہے چاشت کی اور قسم ہے رات کی، مقدس نسبت مل گئی۔ اچھا سنو جی، علماء کرام کہتے ہیں چاشت سے مراد جانتے کیا ہو؟ تم نے دیکھی ہے وہ چاشت؟ ایسا نصیب کہاں کہ وہ چاشت ہم دیکھتے۔ اس دنیا میں ایک ایسی چاشت کا ظہور ہوا تھا جس کو انسان دیکھے تو اوج کمال پہ پہنچ جائے۔ قسم ہے چاشت کی، تو کہتے ہیں چاشت سے مراد ہے چہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ قسم ہے چہرہ رسول کی جس سے تاریک دل روشن ہو گئے، اور قسم ہے زلف رسول کی جو سیاہ کاروں کا آسرا بن گئی۔ واقعی دوستو، والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے اس زلف رسول کی۔ مطلب یہ ہے کہ زلف بکھر جائے تو زلفوں کی قسم، سنور جائے تو چہرے کی قسم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے رسول کے چہرے کی، قسم ہے رسول کے زلفوں کی۔ واقعی ایسا چہرہ تم نہیں جانتے اس چہرے کا بات کیا ہے۔ اس چہرے کی بات کے لیے ایک بات میں عرض کروں گا، اس چہرے سے کیا ملتا ہے۔ دیکھو، ایک انسان جو خود کافر و مشرک، اس کا باپ بھی کافر و مشرک، اس کا دادا بھی کافر، یعنی 7-8 پشت سے کفر چلا رہا آیا، اور اس کے بعد وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد وقت کا ذرا خیال بتائیے گا، کچھ ہے وقت ہے جی ابھی ہے وقت کافی اچھا۔ بارگاہ رسالت میں وہ حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد چہرے رسول کو دیکھا، اور دیکھ کر کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ شہادت پڑھا، ہو گیا ایمان والا۔ مگر دوستو، ابھی اس کو کوئی نماز کا وقت نہیں ملا تھا کہ روح قبض ہو گئی، ایک بھی نماز نہیں میسر ہوئی۔ روزہ کیسے رکھے، مہینہ ہی نہیں آیا۔ حج کیسے کرے، موسم ہی نہیں آیا۔ زکوٰۃ کیسے دے، ابھی اس کا وقت ہی نہیں آیا۔ نماز کا بھی وقت اسے نہیں ملا، بس چلا گیا نا۔ اب ایک انسان، اس کو دیکھو، یہ مومن، اس کا باپ مومن، اس کا دادا مومن، یہ 40 پشت سے مسلمان آ رہا، اور پھر یہ نیک صالح، اس کا باپ بھی نیک صالح، صالحین کی اولاد سے، اور یہ بڑھتا چلا گیا، ولایت کے درجوں کو طے کرتا گیا، قطب ہوا، قطب الاقطاب ہوا، غوث ہوا، غوث الاعظم ہوا، بڑھتا چلا گیا۔ اب تم بتاؤ، یہ انسان جو بڑھتے بڑھتے غوث الاعظم ہو گیا، یہ اس انسان کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے جس نے رسول کے چہرے کو دیکھا؟ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس کو جو یہ مقام ملا ہے، اس کو جو 7 پشت سے کفر چلا رہا تھا، اس کو جو یہ مقام ملا ہے، نماز سے ملا؟ نماز اونچا مقام ضرور کرتی ہے، مگر اسے تو پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو کس چیز سے یہ مقام ملا؟ تو تم کہو گے چہرہ رسول سے ملا۔ قسم ہے عارض مصطفیٰ کی، قسم ہے چہرہ رسول عربی کی، کہ دیکھ لو تو صحابی بن جاؤ۔ تو سنو جی، غیر صحابی ناک رگڑ کے مر جائے، صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔
اور غیر تابعی ناک رگڑ کے مر جائے تابعی کے برابر نہیں ہو سکتا. تو اے رسول جب آپ کے دیکھنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے اور ان دیکھنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے تو یہ تو دماغ کا خلل ہی ہے نا جو آپ کی برابری کا خواب دیکھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی رسول مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. تو قسم ہے چہرے رسول کی اور قسم ہے میرے رسول کی کالی کالی زلفوں کی. واقعی دوستو یہ کالا رنگ بڑا پیارا رنگ ہے. میرے رسول کی کملی بھی کالی اور میرے رسول کی زلفیں بھی کالی. واقعی مگر ایک بات میں سمجھتا ہوں کالا رنگ پیارا بھی ہو کبھی کالا رنگ خطرناک بھی ہوتا ہے. ابھی کالا پردہ کوئی آنکھ پہ چڑھا لے تو غضب ہو جائے. تم آزمائش کرنا یہاں تو سورج کبھی کبھی دکھتا مگر آپ ایک کالا شیشہ لے لو کالا اور بہت گہرا کالا لے کر کے اس کو آنکھ پر لگا کر کے آسمان کو دیکھنا. جب آسمان کو دیکھو گے تو سورج کی ٹکیا نظر آئے گی نور نظر نہیں آئے گا. جسم نظر آئے گا نور نظر نہیں آئے گا. اور اس کو ہٹا کے دیکھو تو نور نظر آئے گا جسم نظر نہیں آئے گا. معلوم ہے جب تک کالا پردہ رہے گا جسم نظر آئے گا نور نظر نہیں آئے گا اور جب پردہ ہٹ جائے گا تو نور نظر آئے گا جسم نظر نہیں آئے گا. آنکھیں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا. آنکھیں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا. اور ایک بات میں نے یہ بھی دیکھا کہ کالا پردہ چڑھا لو نا کالا تو جس کو دیکھو سب کالا. یہ رنگ کالا وہ رنگ کالا یہ بھی کالا خود دیکھتا تو خود بھی کالا. یہ کالا رنگ بڑا خطرناک ہے مگر نہیں بھائی کہتے نہیں کہ سرما آنکھ میں لگاؤ تو سرما کاجل آنکھ میں لگاؤ تو کاجل اور چہرے پہ لگاؤ تو کالی. تو بری چیز نہیں استعمال برا نہیں ہونا چاہیے. تو میرے رسول میں نے جو کالی کملی پسند کی کیوں پسند کی یہ مصلحت تو وہ حکیم جانے مگر میں نے یہ سمجھا کہ کالے رنگ میں ایک عیب ہے دوسرے رنگ پر کوئی رنگ ڈالو تو وہ داغ لگ جاتا ہے اور کالے رنگ پر کتنا بھی رنگ ڈالو داغ نہیں لگتا. تو میرے رسول نے کالی کملی اس لیے پسند کی کہ ساری امت کے گناہ کو کھینچ لے داغ بھی نہ لگے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی رسول مولانا محمد کما صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو قسم ہے رسول کے چہرے کی اور قسم ہے رسول کی زلفوں کی. قسم ہے رسول کے زلفوں کی وہ چہرہ جسے دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ بول پڑے کان الشمس تجری فی وجہہ گویا آفتاب آپ کے چہرے میں رقص کر رہا. قسم ہے ان مقدس چہروں کی والضحی واللیل اذا سجا. علماء یہ کہتے ہیں دوستو بات کہاں تک میں عرض کروں تفسیر بہت. چاشت سے مراد حضور کے ظاہری اعمال اور لیل سے مراد رات سے مراد ہے حضور کے باطنی احوال و اثرات. قسم ہے میرے رسول کے اس ظاہر کی کہ کافر بھی پہچانے اور قسم ہے رسول کے اس باطن کی کہ صدیق اکبر بھی نہ پہچان سکے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. ظاہر اتنا ظاہر کہ کفار کے لیے آ رہا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ کفار رسول کو ایسا پہچانتے جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے. ظاہر ہوئے تو ایسا ظاہر ہوئے کہ غیروں نے پہچانا. ظاہر ہوئے تو ایسا ظاہر ہوئے کہ پتھروں نے پہچانا. ظاہر ہوئے تو ایسا ظاہر ہوئے کہ درختوں نے پہچانا. ظاہر ہوئے تو ایسا ظاہر ہوئے کہ جانوروں نے پہچانا. ظاہر ہوئے تو ایسا ظاہر ہوئے کہ دریا کے قطروں نے پہچانا. اور باطن ہوئے تو ایسا باطن ہوئے کہ انبیاء نہ پہچان سکے. باطن ہوئے تو ایسا باطن ہوئے کہ ملائکہ نہ پہچان سکے. باطن ہوئے تو ایسا باطن ہوئے یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا.
اے ابو بکر تم اسرار محرم نبوی منبع علوم مصطفی ضرور ہو، محرم اسرار نبوی ضرور ہو، مگر یہ نہ سمجھ لینا کہ حقیقت محمدیہ کو پہچان لیا۔ حقیقت محمدیہ کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، تو قسم ہے رسول کے اس ظاہر کی جسے سب پہچانے، اور قسم ہے رسول کے اس باطن کی جسے رسول کا محرم اسرار بھی نہ پہچان سکے۔ ذرا غور تو کرو دوستو، ذرا سا سوچو۔ میں ایک بات عرض کروں، میرے رسول اول ہیں اپنی خلقت میں، ایک فقرہ ہے وہ جامع، اول ہے اپنی خلقت میں اور آخر ہے اپنی بعثت میں، اور ظاہر ہے اپنی نبوت میں اور باطن ہے اپنی حقیقت میں۔ تو قسم ہے اس اول کی اور قسم ہے اس آخر کی، قسم ہے اس ظاہر کی، قسم اس باطن کی، قسم ہے اعمال رسول کی، اور قسم ہے اسرار محمدیہ کی، صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور تیزی سے میں آپ کو لے چلوں، علماء یہ فرماتے ہیں کہ چاشت سے مراد یہاں عہد رسول، اور رات سے مراد بعد کا زمانہ۔ رسول جب ہماری نگاہوں سے روپوش ہوئے تو چاندنی رات بکھر گئی، خلافت کے ماہتاب چمکنے لگے، اور جب وہ خلافت کا دور گیا تو اندھیری رات ہے جس میں علماء اور اولیاء کی مثالیں جل رہی۔ اس وقت نصف النہار پر تھا کہ آج نصف النہار پر ہے۔ بھئی آفتاب تو اس کا ہمیشہ نصف النہار پہ رہے گا، ہم تو مسلمانوں کا آفتاب سمجھنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کی تقدیر کا آفتاب کب چمک رہا تھا؟ وہ دور اچھا تھا کہ یہ دور اچھا بولو جب لاکھ کروڑوں مسلمان ہیں؟ مگر میں کہوں گا اے کروڑوں مسلمانوں، نکالو تم اپنے اندر سے کسی صدیق اکبر کو۔ اے کروڑوں مسلمانوں، کیا تم میں کوئی علی مرتضی ہے؟ کیا کوئی خالد ابن ولید ہے؟ کیا کوئی عثمان غنی ہے؟ ہمیں ایک صہیب رومی چاہیے، ہمیں ایک بلال حبشی چاہیے، ہمیں ایک سلمان فارسی چاہیے، ہمیں ایک فاروق اعظم چاہیے۔ ہے کوئی؟ میں کہتا ہوں کہ تم سب مل کر کے رسول نے جن کو بنایا تھا ان میں کسی ایک کی مثال لاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول کے بنائے ہوئے جو لوگ تھے، رسول کی زیارت جنہوں نے حاصل تھی، رسول کی صحبت جنہیں ملی تھی، اس ایک کی نظیر ہمیں نہیں ملتی۔ تلاش کرو پوری دنیا میں، ہمیں ایک حضرت ابو سفیان کی ضرورت ہے۔ تلاش کرو پوری دنیا میں، ہمیں ایک صحابی رسول جیسا چاہیے، ہے کوئی؟ نہیں ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ وہاں کا ایک ہمارے کروڑوں پہ بھاری تھا، وہاں کا ایک۔ مگر ذرا تولو کہ کیا بات ہے، زیادہ عظیم الجثہ تھے، کیا قد کچھ لمبا تھا، کیا بات ہے، ذرا تولو وہ کیوں بھاری تھے؟ تو سنو جی، ان کے دل میں رسول کی جتنی محبت تھی انہوں نے وزنی بنا دیا تھا۔ رسول کی محبت نے اتنا وزنی بنا دیا کہ اب کروڑوں ایک طرف ہو جاؤ تو ان کے وزن کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کے وزن کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو دیکھو، مجھے کہنے دو، اسلام کے عروج کا دور وہ تھا، اسلام کا اچھا دور وہ تھا، خیر القرون وہ تھا، بہتر دور وہ تھا۔ آج تو صرف نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا۔ آج تو صرف نام ہی نام ہے دوستو۔ آج ہمیں ان نفوس قدسیہ
اور ان لوگوں کی سیرت پر چلنے کا سلیقہ آ جائے تو ہمیں ایمان کی لذت مل جائے. تو قسم ہے زمانے مصطفیٰ کی، اور قسم ہے اس دور کی جو زمانے، واقعی دوستو ایک دور کی ضرورت تھی ایسی کہ جب تاریکی چھائے، ایک دور کی ضرورت تھی، اس لیے کہ اگر تاریخ دور تمہیں نہ ملے گا تو رسول کے اجالے کی قیمت تم کیسے سمجھو گے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بان تصلی علیہ والضحى واللیل اذا سجى خلقت مبرعا عن كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء واجمل منک لم تر قط عینی واکمل منک لم تلد النساء. اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. اب سکون کے ساتھ آپ تشریف کچھ اور